يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورۃ الجمعہ آیات نمبر 10 9 تا 10۔ اس سورہ مبارکہ کے نام سورۃ الجمعہ اس لیے ہے کہ اس کی 2 سے رکوع میں جمعہ کے مسائل بیان ہوئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الجمعہ آیات نمبر 10 9 تا 10۔ اس سورہ مبارکہ کے نام سورۃ الجمعہ اس لیے ہے کہ اس کی 2 سے رکوع میں جمعہ کے مسائل بیان ہوئے۔ جمعہ کے دن اور اس کی نماز کو دین میں خصوصیت حاصل ہے۔ نماز جمعہ ظہر کے قائم مقام پڑھی جاتی ہے۔ جمعہ والے دن ظہر کی نماز تو نہیں ہے نا، تو ظہر کی قائم مقام نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ تاہم یہ ظہر سے زیادہ تاکید ہے جمعہ کی، یہ جمعہ کی ظہر کی نماز بھی فرض ہے، اور پھر جمعہ کی دن ظہر کی نماز کے علاوہ سبھی جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس جمعہ کی تاکید ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الایام ہے۔ ایام کا مطلب کیا ہے؟ دین، دینوں، اور دینوں کی یہ سردار ہے۔ اب ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو جتنی باقی دن ہیں تو یہ سید الایام ہے اور تمام دینوں کا سردار ہے۔ اور قیامت کی دن یہ بڑی نمایاں حیثیت میں ظاہر ہوگا، بڑی نمایاں حیثیت میں ظاہر ہوگا۔ یوم جمعہ کی فضائل کی جمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمائی اور پھر جنت میں داخل فرمایا، پھر جنت سے نکالا، اور اسی جمعہ کی دن قیامت برپا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئینہ دکھایا گیا جس کی درمیان ایک نقطہ تھا۔ آپ کو بتایا کہ یہ جمعہ ہے، آئینہ دکھایا گیا اور اس کی درمیان میں ایک نقطہ تھا، اور فرمایا کہ یہ جمعہ ہے۔ تو جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن دونوں کا برکت ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن دونوں کا برکت ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ مبارکۃ ویوم اظہر، ویوم اظہر، یہ اس کی رات ببرکت اور دین بڑا نمایاں ہے۔ لیلۃ مبارکۃ ویوم اظہر، یعنی جمعہ کی اس کی رات یعنی جمعرات ببرکت ہے اور دن بڑا نمایاں ہے۔
اب جمعہ یہ دو باتیں ہیں. دیسی نمبر جمعہ کی دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے، ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ اس دوران ایماندار آدمی جو تقوی اختیار کیا، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، ایمان والے لوگ، مومن جو مناجات کرتا ہے اور جو دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں. وہ گھڑی کون سی ہے؟ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ گھڑی امام جب منبر پر بیٹھ جاتی ہے، امام جب منبر پر بیٹھ جاتی ہیں اور امام منبر سے بیٹھنے سے لے کر نماز کی اختتام تک، نماز ختم ہونے تک یہ گھڑی ہے. بعض روایت میں آتی ہیں کہ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتی ہیں تو دونوں خطبے کی درمیان جو مختصر وقت ہوتا ہے، 1 منٹ یا 1.5 منٹ، یا اسی وقت میں دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. جمعہ کے دن یہ ایک بہترین گھڑی ہے. ایک تو یہ ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ امام جب منبر پہ بیٹھ جاتی ہیں اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک اس میں دعائیں وہ گھڑی آتی ہیں. یعنی ایماندار آدمی، مومن جو مناجات کرتا ہے، جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں. اب اس کے علاوہ جمعہ کے دن جب سورۃ القاف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 دن تک روشنی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر بعض روشنی روایت میں کہ زمین سے آسمان تک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پیدا ہو جاتی ہے سورۃ القاف تلاوت کرنے سے. تو جو لوگ سورہ تلاوت نہ کر سکے تو کم از کم سورۃ القاف تو شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات تلاوت کی جائے، یا نہیں تو کم از کم شروع کی 10 آیات تلاوت کرنی جائے. اس سے اللہ رب العالمین فتنہ دجال سے بھی حفاظت کا سامان پیدا کرے گا. اب یہ بھی ہے، دیکھیں بعض روایتوں میں یہ بھی آتے ہیں کہ جمعہ کی دن سورہ کاف تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت اس کی رزق کا ذمہ لے لیتے ہیں. ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک اللہ رب العزت اس کی رزق کا ذمہ لیتی ہیں. ایک جمعہ کو تلاوت کیا ہے، جمعہ تک اللہ پاک پروردگار اپنے ذمہ لیتے ہیں اس کی رزق کا. دجال کی فتنہ سے سامان کا مہیا پیدا کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت بچاتے ہیں، حفاظت کا سامان مہیا کر دیتے ہیں، اور پھر آسمان تک روشنی پیدا ہو جاتی ہے، پھر 10 دن تک روشنی ہوتی ہے. یہ 4 باتیں گئے. اب بہرحال یہ جو ہے جمعہ کے دن کی فضیلت. چوتھی نمبر بات، جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، بڑی تاکید فرمائی. درود تو اسے ہر دن پڑھنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے. ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں. بھائی درود کی کوئی وقت مقرر یا تعین نہیں، ہمیشہ ہر وقت اللہ کی ذکر اور درود شریف پڑھنا چاہیے. مگر جمعہ کی دن درود پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. اب یہ نماز جمعہ کی یہ جلد آنے کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرمائی. ایک درود شریف پڑھنے کی، دوسرے جلدی آنے کی. لوگ جلدی آ رہے ہیں، نماز جمعہ ہو گئی، بھائی اذان ہو گئی نا، اذان ہونے کے بعد ہر کام کو چھوڑ دینا چاہیے، نماز کی تیاری کر لینا چاہیے. نماز کی تیاری کرتے رہو، نہاؤ، اس کی بعد اپنے عطر لگا لو، خوشبو لگا لو، مسواک کر لو، اچھے جو کپڑے ہیں اس کو پہن لو اور نماز کی تیاری میں نکل پڑو. اب یہ ہے میرے دوستوں جمعہ کی دن جلدی آنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جمعہ کے دن جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا سب سے پہلے، تو اللہ رب العزت اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اونٹ کتنی بڑی ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد جو داخل ہوں گے اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ آسان بات ہے اونٹ کا صدقہ کر دینا یا گائے کا صدقہ کر دینا۔ پوچھو نا بھائی جتنے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ بھائی کتنے اونٹ قربانی کر لیتے ہو تم، کتنی رقم تم صدقہ کر لیتے ہو؟ ارے بھائی ایک پاؤ چاول کی رقم تم صدقہ نہیں کر سکتے، اور ایک اور صدقہ کرنے کا ثواب یہ فرشتہ اس کی نامہ اعمال میں لکھ دیتے۔ دوسرے نمبر میں جو آتے ہیں گائے یا بچڑا بھینس جو بھی سمجھ لیں اس کی صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کی بات تیسری نمبر میں جو آتی ہیں بھائی بکرا یا دمبا بھیڑ وغیرہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اس کی بات جو آتی ہے مرغا صدقہ کرنے کا، پھر انڈا صدقہ کرنے کا۔ اب جب امام صاحب میرے دوستوں اب یہ دیکھیں جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، یہ تو فرشتے اس سے پہلے تک لکھتے ہیں، آپ مؤذن میں اذان پکارے نا، اور پھر اذان پکارنے کے بعد امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے، خطبہ بند ہو جاتا ہے۔ جب مؤذن اذان شروع کرتی ہے لکھنا بند کر دیتا ہے فرشتہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتے ہیں خطبہ سننے کا، خطبہ سننے کے لیے۔ اب خطبہ سننا واجب ہے، بغیر خطبہ کی نماز جمعہ نہیں ہوتی، تو فرشتہ بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتی، فرشتہ پھر اس کی بات قلم نہیں چلاتی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے حکم جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر جو سارے باتیں لکھتے ہیں جو آپ پورا دن کا عمل کرتے ہو۔ اب آپ کے نام پہ جو سب سے پہلے داخل ہوا اونٹ قربانی، اونٹ صدقہ کرنے کا، دوسری نمبر میں گائے صدقہ کرنے کا، تیسری نمبر میں بکرے صدقہ کرنے کا، اور بکرے میں شامل بھیڑ بکریاں جتنے بھی ہے میرے دوستوں یہ سب شامل ہے۔ اس کی بعد مرغی، پھر انڈا۔ جب امام خطبہ شروع کر دیتے ہیں لکھنا بند ہو گیا۔ اب آئیے یہ چوتھی نمبر بات کیا۔ اب اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آئے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت اذان پکارے جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، آئے ایمان والوں اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے جب پکارے جائیں من یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، تو ایک ہی میرے دوستوں آپ یہاں ایک بات ہی، ابتدائی دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں دوسری اذان شروع ہوئے۔ پہلے صرف ایک ہی اذان ہوتے تھے جمعہ کے دن۔ کون سی اذان؟ وہ جب امام منبر پہ بیٹھتے ہیں خطبہ کی جو اذان ہوتے وہی اذان تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگے میرے دوستوں، تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی بات سے یہ دیکھا کہ لوگوں کی جمعہ کی اطلاع دینا بہت ضروری ہے، تو پہلی اذان بھی شروع کروا دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ بدعت نہیں کیے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیے، اس دور کی جتنے صحابی تھے کسی صحابی نے ان کے اوپر اعتراض نہیں کیے، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئے، بلکہ سب متفق تھے کہ ہے جمعہ کے دن پہلے ایک اذان ہونا چاہیے جمعہ کی نماز سے پہلے، تاکہ لوگوں کو اطلاع مل جائے کہ جمعہ کی وقت ہو چکے ہیں، تم تیاری کرو، غسل کر لو، نہا لو، کپڑے پہن لو، اپنے ناخن کرس لو، اپنے مونچھیں جو ہے چھوٹے کر لو، میرے دوستوں حجامت کر لو، یہ تمام ترتیبیں، خوشبو لگاؤ، پھر آہستہ آہستہ پرسکون اطمینان کے ساتھ جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، دوسری نمبر بات یہ بھی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری
और मेरी सहाबा की सुन्नत को मजदूरी से पकड़ लो, तो इससे एतराज खत्म हो जाती है। बाज़ लोग है ना भाई एतराज करने वाले कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में जुमा के दिन के पहले अजान शुरू हुआ है, इससे पहले तो नहीं है, तो फिर अजान बंद कर दो पहले की अजान। बड़े बड़े मुल्ला बैठे हुए, क्योंकि डगडगाते बहुत ज्यादा है। जब इल्म कम होता है तो तहकीक नहीं करेगा। इल्म जब कम होता है, आप देखते हो ना कि नारियल के अंदर जब पानी कम होता है, जितनी कम होगा उतना तेजी से हिलेगा, आवाज देगा, और जितना पानी ज्यादा होंगे इतनी ही कम हिलेगा। और जब फुल होता है तो वो नारियल की पानी कभी हिलता नहीं है, आवाज नहीं देता है। जितनी कम पानी होगा इतना डगडगाएगा। और मुल्ला मौलवी मेरे दोस्तों, अब हर चीज में एतराज करना, अब उनकी साथ रहने वाले लोग भी कुछ कि भाई हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये पहली अजान शुरू हुई, इससे पहले तो नहीं थे। तो सहाबतुल अजमईन इस पर इत्तेफाक थे, जिसकी वजह से कि भाई यहां पे मकाम जोरा पर पहली अजान देने का हुक्म हुआ कि आप अजान दी जाए ताकि लोग जुमा की ये तैयारी शुरू कर दे। बहुत ज्यादा मुसलमानों की तादाद बढ़ गए थे, जिसकी वजह से और वो खुलाफाए राशिदीन भी, खुलाफाए राशिदीन में से एक खुलाफाए राशिद थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरी और खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को लाज़िमी पकड़ो, क्योंकि वो हिदायत याफ्ता है। तो इस लिहाज से भी वो खलीफा राशिद है, फिर एतराज खत्म हो गई। आप आइए हजरत शाह अब्दुल कादिर, छठा नंबर बाती, ये पांचवा नंबर गुजरा, छठा नंबर बाती। नमाज जुमा तमाम मुसलमान मर्दों पर फर्ज है। औरतें, मुसाफिर, बीमार, माजूर की ये फर्ज नहीं है। कोई अंधे हैं या लंगड़े हैं, उसको पकड़ कर कोई मस्जिद में लेकर आ सकते हैं तो उसके ऊपर फर्ज है। उनका बेटा है, पोता है तो लेकर आ सकते हैं, या भाई है उनको पकड़ के जुमा के लिए ला सकते हैं। और बीमारी इतनी है कि भाई कि वो चल नहीं पा रहा है, तो उस सूरत में तो वो माजूर हो गए ना भाई, तो उनके लिए छूट है। अब देखिए उस सूरत में उनके ऊपर फर्ज साखित हो जाता है। अब जो लोग जुमा की नमाज अदा कर लेंगे उनके लिए जोहर की नमाज बाकी नहीं रहेगा। जुमा आपने पढ़ लिया, आपका जोहर भी अदा हो गया गोया। अगर आपने जुमा नहीं पढ़ा, जुमा आपको नहीं मिले या जुमा की खुतबा नहीं मिले, तो आप जोहर की नमाज अदा कर लें। भाई ये तो कराची शहर है, हर गलियों में मस्जिद है, हर गली में, दो गली की बात यह एक मस्जिद है, तो आप दोस्त से मस्जिद में जाकर नमाज जुमा अदा कर लें। क्योंकि आपको खुतबा नहीं मिला, खुतबा सुनना वाजिब है। जब आपको खुतबा नहीं मिलेंगे तो आपकी नमाज जुमा भी नहीं हुई, खुतबा सुनना वाजिब है। अब जुमा के दिन 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती है। वो गोया के जोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कबलल जुमा। अब इससे पहले लोग जब मस्जिद में दाखिल होती हैं, ये सुन्नत नहीं है, नफली है, कि 2 रकात दाखिल मस्जिद पढ़ी जाए, 2 रकात सुन्नत उजू की दाखिल मस्जिद, ये तहियतुल वुजू की नमाज पढ़ लेते हैं। क्योंकि जुमा के दिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की दौर में 5वीं सदी के उलमा थे, इस्लाम की बड़े फिलोसोफर थे, बड़े मुफक्कर इस्लाम थे। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे दोस्तों, उनकी दौर में जुमा के लिए लोग सुबह 8 बजे से निकल जाते थे और हर गलियों भर जाते थे जुमा के लिए। सवाब कितनी बड़ी है देखिए ना आप, कि पहली सब रोज सदका करने का, दूसरी ने, मेरे दोस्तों क्या है भाई, गाय सदका करने का, तीसरी ने बकरा दुम्बा वगैरह, उसके बाद अंडे में आ जाता है, फिर लिखना ही बंद हो गई। अब अगर लोगों को यह पता चले सही मानों में कि जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद में हाजिर होने का कितनी बड़ी सवाब है, तो भाई एक दूसरे को धक्का धक्कियां शुरू कर देंगे कि सबसे पहले तो मुझे जाना है। आज भी मेरे दोस्तों हरम के अंदर
مکے میں دیکھیں آپ، مدینے میں دیکھیں، مکے میں تو 8 بجے لوگ روانہ ہو جاتی ہیں، کسی نے اگر 11 بجے بھی نکالنے کی کوشش کی اس کو جگہ نہیں ملتی، روڈ میں ملے گا، حرم کے اندر اس کو جگہ نہیں ملتی۔ 8 بجے نکل دے، حج کی موسم میں یا عمرے کی وقت میں جمعہ کی دن صبح 8 بجے جمعہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ آپ وہاں بیٹھیں میرے دوستوں، آپ وہاں بیٹھ کر آپ قرآن مجید تلاوت کریں جمعہ تک کی، کم از کم 8-10 پارہ قرآن مجید آپ پڑھ سکتے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ حرم کے اندر پڑھنے کی جو ثواب کی بات ہے اور کچھ ہے، میرے ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کی برابر ہے، ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کی برابر ہے۔ تو میرے دوستوں آپ آئیے، فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز جمعہ تمام مسلمان مردوں کے اوپر فرض ہے، البتہ بعض وقت کے بھائی ہم 2 رکعت نماز جمعہ واجب ادا کرتا ہے امام کے پیچھے بولتے، آپ آئیے فرض ہے یا واجب ہے؟ ادا کرنا فرض ہے، ذمہ میں واجب ہے، ادا کرنا فرض ہے، اس کی ذمہ میں واجب ہے۔ یہ بھی بات سن لیں، حضرت شاہ صاحب نے فرما دی کہ نماز جمعہ مردوں کے اوپر فرض ہے، عورتیں، مسافر، بیمار، معذور آدمی کے لیے فرض ساقط ہو جائے، ہاں اندھے ہیں، نبینے ہیں تو اس کو پکڑ کر کوئی بندہ لا سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ اب آئیے، جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، واجب ہے، اگر خطبہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہے، خطبہ نہیں تو نماز نہیں ہے، بلکہ ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ ایک بھائی اس دن مجھے سوال کیا تھا کہ بھائی کہ میں ملازم ہوں، مجھے جب چھٹی ملتی ہے ٹاؤن کی نماز کے لیے ملتے ہیں، باقی روز سے موجود کے لیے نہیں، تو میں جب وہاں سے یہاں آتا ہوں تو خطبہ شروع ہو جاتی نہ، بلکہ میں خطبہ سن بھی نہیں پاتا ہوں۔ میں نے بولا بالکل آخر میں بھی آپ نے سن لیے؟ تو کہا کہ بالکل آخر میں عادت سن لیتا ہوں۔ میں نے بولا آپ کی نماز ہو جائیں گی کہ بھائی ان کی پاس اور موقع نہیں ہے کہ میں دوسری مسجد میں جماعت ہو رہا تھا، وہاں سے دوسری جگہ پہ نکل جاؤں کہ نہیں، مجھے یہ ٹائم دیا کہ میں اس ٹائم کے اندر تم آ جاؤ گے ورنہ تمہارے تنخواہ کاٹیں گے۔ اور ظالم، دیکھو بھائی یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستوں، جمعہ کے دن مسلمانوں کے لیے وصیت کی باتیں کی جاتی ہے، بیان کی بات کی جاتی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، نماز کی فرائض، نماز کی واجبات، دیگر مسائل، اللہ کی قرآن کی درس، اللہ کی ذکر کی باتیں، یہ سارے باتیں بتائے جاتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے آپ حاضر ہو جاؤ، سب سے پہلے جو آ گئے اس کو بڑے ثواب کی بات بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 7واں نمبر بات ارشاد ہے کہ جمعہ کا خطبہ مکمل خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ جو شخص خطبہ کے دوران باتیں کرتا ہے تو اس کی مثال گادے کی مانند ہے، گادھا ہے، جیسے گادھا ہے اس کی مثال اللہ کے رسول نے گادے کی مانند فرما دی۔ خطبہ کے دوران باتیں نہیں کرنا چاہیے، بھائی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جگہ خالی ہے، بلکہ باتیں کرو، میں باتیں نہیں کرو، خاموش۔ بھائی آپ کیوں بول رہے ہو؟ آپ کو کس نے بولا؟ کہا کہ وہ بھی اسی گادے میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم خاموش کرانے والے کون ہو؟ تو فرمایا کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہو تو وہ اس گادے کی مانند ہے۔ اگر کوئی شخص اسی دوست سے کلام کرنے والے افراد کو، شخص کو بھی بول کر کہتا ہے کہ خاموش رہو، تو وہ بھی جمعہ میں، تو جمعہ بھی اس کی باطل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جمعہ باطل، یعنی جمعہ کی نماز کا مخصوص اجر و ثواب سے اجر و ثواب اس کا حاصل نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی محروم ہو گئی۔ 8واں نمبر بات، نماز جمعہ کسی شہر یا نہ بازار ہو یا قصبہ ہو اس میں درست ہے۔ ہاں بھائی، جیسے ہماری یہ ٹاؤن ہے، ٹاؤن کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، دوسرے اماموں کے نزدیک کم از کم 40 افراد ہونا چاہیے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے۔ شہر ہو، بازار ہو، کوئی قصبہ ہو، وہاں مسجد ہے، وہاں نماز جمعہ ہوں گی۔ اب آئیے 9واں نمبر، جمعہ ظہر کی وقت میں ہی پڑھی جاتی ہے، ظہر کی وقت ختم ہوگی، جمعہ کی وقت ہی ختم ہو، پھر جمعہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ نہ میرے دوستوں، کہ جمعہ کے دن
میرے دوستوں آج کل تو ہم لوگ میرے دوستوں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں جمعہ کے دن بڑی اجتماعیت ہوتی ہے. اسلام نے اجتماعیت کی درس دیا، مگر آج حالت یہ کہ دڑا بندی کی وجہ سے جگہ جگہ جہاں بھائی لوگ نہیں ہیں بس جمعہ کی نماز شروع کر دی. تو جمعہ میں بڑی اجتماع ہونا چاہیے، اور جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، جمد بنوانا اور ناخن ترشانا، یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں. اب فرض نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت، جو میں نے ابھی بتایا کہ سنت مؤکدہ ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو امام صاحب بولتے ہیں کہ بس سنتیں پڑھ لی جائے تو سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی سب بھائی کو رہ گئے یہ سنت کب ادا کریں گے؟ نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ جو 4 رکعت سنت بعد میں پڑھنا ہے. آئیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت. بعض کے نزدیک 2 رکعت ہے، بعض کے نزدیک صرف 4 رکعت ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ 4 رکعت اور 2 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ 6 رکعت پڑھنے کے بعد پہلے کے جو 4 رکعت آپ کی رہ گئے اب اس کا قضا ادا کرے، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے. نماز جمعہ کی بات، جب جمعہ کی دن نماز کے لیے اذان کہے گئے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو. امام ابوبکر جسد اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر دوڑنے سے مراد بھاگ کر جانا نہیں ہے. بھاگ کر جانا نماز کے لیے اسے بھی مکروہ ہے، دوڑنا نہیں چاہیے، اطمینان کے ساتھ. یعنی فسعوا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا نماز جمعہ کی اذان کے بھائی جمعہ کی وقت ہو گیا پہلی اذان، تو آپ کیا کرو؟ اپنی نماز کی جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دو، پھر اطمینان کے ساتھ جمعہ کے لیے پرسکون اطمینان کے ساتھ جمعہ کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ. کوشش کرنا، وضو کرنا، فسعوا کا مطلب کپڑے بدلنا اور سواری کا انتظام کرنا، یہ نماز سے متعلق دیگر امور انجام بھی اس کے اندر شامل ہے. باقی ہر کام کو ترک کر دو، نماز کے علاوہ باقی تمام تر کام کو آپ ترک کر دو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ 5ویں صدی کے علامہ ہے. اب کیا فرمایا میرے دوستوں کہ حضرت کی دور میں بھائی صبح ہی نماز کی تیاری کرتے تھے جمعہ کے دن، کہ بھائی اس وقت میں پورا گلیاں اور پورا روڈ بھر جاتے تھے. آج ہم لوگ اپنا آفسوں میں بیٹھے ہوئے، کوئی گپا لگا رہا ہے، کوئی اپنے گھروں میں، کوئی ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، کوئی اور کسی چیزوں میں گپے میں لگے ہوئے. میرے دوستوں نماز جمعہ کی کوئی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں، اور کتنی بڑی ثواب ہے اس کا بھی ان کا فکر نہیں ہے. فرمایا کہ اذان ہونے پر نماز جمعہ کا اہتمام کرو، وذروا البیع، خرید فروخت کو چھوڑ دو. کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہے وہ اپنے کھیتی باڑی کو چھوڑ دے، ملازمت کرتے ہیں وہ کام چھوڑ دے. آج کل ایک ترتیب الٹا ہے، بازاروں میں جمعہ سے پہلے تک بازار کھلا ہوتا ہے، پھر جمعہ کے لیے ہڑاہڑی کرتے ہیں، بس دکان بند کر رہا ہے، پھر گھر جا رہا ہے، پھر نہا، پھر اس کی بعد جمعہ کی. بھائی جمعہ سے پہلی دکانیں بند کرو، جمعہ سے پہلی بازار بند رکھو، جمعہ سے پہلے اپنی کاروبار بند رکھو. جمعہ کی بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، جمعہ کی نماز پڑھ لیے اس کی بعد جاؤ بازاروں میں. پھر اللہ کے رسول نے ثواب بھی فرمایا کہ 1,00,000 چھوٹی موٹی غلطیاں معاف ہو جاتی ہے، 1,00,000 جو ہے نا درجات بلند کرے گا اللہ رب العزت. میرے دوستوں پھر 1,00,000 کلمہ پڑھنے کے سبب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. جو شخص یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ بازار میں جا کے پڑھنے سے بازار کھولو. پھر جمعہ کی بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، ابھی آج کل الٹا ہے کہ بس جمعہ تک 12 ساڑھے 12 بجے تک بازار کھلا ہوتا ہے، اس کے بعد بازار بند ہے. حالانکہ ہونا چاہیے بازار بعد میں کھلنا چاہیے، پہلے بند کرنا چاہیے. آگے دیکھیں بھائی وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ہر اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد اسباب معیشت. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دو چیز ہے جو ڈھونڈتے آپ کو تلاش کرتی ہیں، ایک ہے موت، دوسرے ہے رزق. ایک ہے موت، دوسرے رزق ہے. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا موت سے کتنا ہی کیوں نہ بھگو وہ موت تمہیں آ کر پکڑ لیں گی، اور رزق سے تم کتنا ہی دور رہو اور رزق تمہیں آ کر پکڑ لیں گے. کہ بھائی آپ کی
آپ ابھی یہاں پہ بیٹھے تو نہیں معلوم تھے آپ کے دوست نے اٹھا کے آپ کو لے گیا، بھائی کہاں بولے دعوت کھانے کے لیے، اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی آپ نے سوچا بھی نہیں، بغیر سوچ کے اگر کسی نے آپ کو چائے پلا دی، کسی نے آپ کو ڈبل دی، کسی نے آپ کو برگر کھلا دیا، میرے دوست تو رزق آپ کے پیچھے بھگتے ہیں، آپ رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ دو چیزیں ہیں جو آپ کے پیچھے وہ بھگتے ہیں، ایک موت ہے، دوسرا رزق ہے، آپ کو ملنا ہی ہے یقیناً، وہ رزق آپ کو تلاش کرتے ہیں، آپ رزق کو تلاش مت کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر آپ اللہ کی فضل تلاش کرتے رہو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بائع فروخت یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ بعض نے کہا کہ بھائی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، بعض نے یہ فرمایا کہ خطبہ کی اذان کے بعد، بعض نے کہا کہ وہ بھی شامل ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ اسی میں شامل ہے، کیونکہ وہ جمعہ کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت میرے دوستو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے دوستو جمعہ کے دن جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی بڑی ثواب سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن جلدی آنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔